الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يهتدون قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سب سے پہلے تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر دین کی بات سننے کا جذبہ اور ایمانیات اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا، اس کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا کہ کئی مجلسیں ہوتی ہے، کئی بیانات ہوتے ہیں، لیکن شروع سے آ کر بیٹھنے والا مجمع اور عملہ بہت کم ہوتا ہے، آخر میں آنے والا مجمع اور عملہ تو بہت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں شروع سے آنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ دین کی بات سننا، ایمانیات کا مذاکرہ سننا، یہ ایمان والوں کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے غذا کے طور پر کام کرتا ہے۔ جس طرح بدن کی غذا کھانا ہے، اگر بدن کو اس کی غذا نہیں ملیں گی تو بدن کمزور پڑ جائے گا۔ اسی طرح روح ہے، روح کی غذا یہ حلقے ہے، دین کی بات کا سننا، ایمان کی بات کا سننا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا سننا، یہ روح کی غذا ہے، اور ہر مسلمان کو اور ہر ایمان والے کو یہ غذا ملنا ضروری ہے۔ اگر یہ غذا نہیں ملیں گی تو مسلمان اپنے بدن کو تو سنوارے گا لیکن دل کو سنوارنے کی فکر نہیں کرے گا۔ جسم کو سنوارنے کی فکر کرے گا، دل کو سنوارنے کی فکر نہیں کرے گا۔ اپنے صورت پر محنت کرے گا، اپنی سیرت پر محنت نہیں کرے گا، اس لیے کہ دین کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، آخرت اس کے سامنے ہے نہیں، تو صورت بنانے کی فکر میں رہیں گا، سیرت بنانے کی فکر میں نہیں رہیں گا۔ دنیا کے تعلق سے تو فکر مند رہیں گا، آخرت کے تعلق سے غفلت رہیں گا، کیونکہ کئی سال، کئی مہینے گزر جا رہے، دین کی بات اس کے سامنے آ رہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اعضاء پر محنت کریں گا، دل پر محنت نہیں کریں گا، اور تمام اعضاء کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل اگر اچھا رہیں گا تو اس کے اعضاء بھی کیا رہیں گے؟ اچھے رہیں گے، اور دل ہی اگر بگڑ جائے انسان کا تو پھر اس کے اعضاء سے بھی وہی عمل نکلیں گے جو عمل اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اس لیے بہت شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آیات اور حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور پڑھی ہے، تو ان آیات اور حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ معاشرے میں پائے جانے والا ایک بڑا گناہ، سماج کے اندر ہمارے پائے جانے والا ایک بہت بڑا گناہ ہے جو تقریباً ہر انسان اور ہر مسلمان کی زندگی میں پایا جاتا ہے، اور اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کی جاتی۔ وہ گناہ اور وہ بڑا عذاب جو ہے وہ ہے ظلم اور ناانصافی۔ وہ کیا ہے؟ ظلم اور ناانصافی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس چیز کا جو محل ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے، اس کو اس کی جگہ نہ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں۔ دوسری تعریف یہ کی گئی ہے ظلم کی کہ دوسروں کے حق میں تصرف کرنا، دوسروں کے حق میں اپنی چلانا، جیسے اپنی زبان میں کہیں گے کہ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا، اس کو بھی علماء نے ظلم کی تعریف میں لکھا ہے کہ دوسرے کا حق ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔
تیسری تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ حق بات نہ ماننا اور غلط اور باطل کی پیروی کرنا، حق بات کو قبول نہ کرنا، غلط اور باطل اور اپنی خواہشات پر زندگی گزارنا، یہ بھی ایک طرح کا اپنے آپ پر اللہ کے حق میں اور بندوں کے حق میں بھی ظلم ہے، اس کو بھی علماء نے ظلم کہا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو امن اور سلامتی عطا فرماتے ہیں، اور وہم مہتدون یہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری بخاری کی شرح ہے، اس میں اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی پوری جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سلامتی ہے، امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو ایسا کون مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے جس سے کوئی ظلم ہوا ہی نہ ہو ایمان لانے کے بعد؟ تو آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی لوگوں کو امن ملے گا۔ تو ایسا تو کون ہو سکتا ہے جس نے ایمان لایا اور اس سے ظلم نہ ہوا ہو؟ تو امن و امان اور ہدایت ہم کو کیسے ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے جواب میں کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ آیت میں جو ظلم کا لفظ آیا اس لفظ کو عام معنی میں مراد لے رہے تھے، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے ہر طرح کا ظلم مراد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کے لفظ کو شرک کے ساتھ خاص کر دیا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں صفات میں اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو صحابہ کیا ہو گئے؟ اس کے بعد مطمئن ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ظلم کے درجے ہے، ظلم کے کیا ہے؟ درجے ہے۔ سب سے بڑا درجہ، اس کے بعد درمیانی درجے کا ظلم، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ چھوٹا ظلم، یعنی سب سے تیسرا مرتبہ آخری درجہ جس کا ہے۔ تو سب سے بڑا تو وہ تو آ گیا آیت میں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے، سب سے بڑا درجہ وہ شرک ہے۔ درمیانی درجہ، بعض ظلم ایسے رہتے ہیں جس کو شریعت بھی ظلم کہتی ہے اور سماج بھی اس کو ظلم سمجھتا ہے، لیکن بعض ظلم ایسے رہتے ہیں جس کو شریعت تو ظلم سمجھتی ہے لیکن سماج اور معاشرہ اس کو ظلم نہیں سمجھتا ہے۔ حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ دنیا کے اندر عام طور سے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے سگے بھائی پر، اپنے حقیقی بھائی پر کیا کرے؟ ظلم کرے۔ تو جب آدمی اپنے حقیقی بھائی پر، اپنے سگے بھائی پر ظلم کرنے سے رکتا ہے، بچتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور مسلمان کی شایان شان یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرے، یہ مسلمان کی شان ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ ولا یسلمہ، اور نہ اپنے مسلمان بھائی کو ظلم کے حوالے کر سکتا ہے، یہ مسلمان کی بھی شان نہیں ہو سکتی کہ ایک مسلمان ہے، اس کے سامنے اس کے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کیا جا رہا اور یہ اس کی مدد کر بھی سکتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا، مدد بھی کر سکتا ہے، قدرت بھی ہے مدد کرنے کی، اور مدد کرنے پر کوئی بڑے فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور کوئی نقصان کا اتنا بڑا خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر مدد نہیں کر رہا ہے اور یہ دیکھنے کے باوجود، بلکہ کوئی قوم،
ایک قوم ہے مسلمان قوم اور ایک مسلمان پر ظلم کیا جا رہا، اور یہ قوم فکر بھی نہیں کر رہی ہے اور قدرت کے باوجود اس ظلم میں اس کو روک رہی نہیں ہے، اس ظلم میں اس کی مدد نہیں کر رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں ایسا ہو جائے تو اس قوم کا زندہ رہنا اور مرنا دونوں برابر ہیں۔ دنیا کے اندر رہنا اور نہیں رہنا دونوں کیا ہو چکا ہے؟ برابر ہو چکا ہے، چاہے پھر وہ زندہ رہے یا قبر میں جا کر کے دفن ہو جائے، کہ جب یہ حالت ان کے ساتھ کیا ہو گئی، ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں بڑی شدت سے وعیدات بیان کیے حدیث شریف میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، ظلم سے کیا کرو؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی طرح ہوگا۔ یعنی جس آدمی نے دوسرے پر یا کسی بھی طرح پر ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا تو چاروں طرف اس کے اندھیرے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کو روشنی نظر نہیں آئیں گی، سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا، جنت میں جانے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ آدمی بھٹک جائے گا اور اس کو جہنم کی طرف وہ اندھیرا لے کر کے چلے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے زندگی ایسی گزاری کہ اس نے ایک دوسرے پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے بہنوں پر کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ کریں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تلفی کرنے سے بچو اور حق مار کر کھانے سے بچو، کسی کی حق تلقی مت کرو اور حق مار کر کھانے سے بھی بچو، اپنے بہنوں کی وراثت کھانے سے بچو، اپنے پڑوسی کی زمین پر قبضہ کرنے سے بچو۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے کہ میں کسی مسلمان پر بلکہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، چاہے پھر وہ بندہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مشرک ہو، بلکہ کسی جانور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لہٰذا جب میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے تو تم بھی کیا کرو؟ اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دو، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، اپنی بہنوں کی وراثت ناحق کھا کر کے مت بیٹھ جاؤ، اپنے زمین پر، بھائیوں کی زمین ہے، قبضہ کر کے مت بیٹھ جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر میں تم کو کیا کروں گا؟ قیامت کے دن پکڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، حدیث میں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ظالموں کو بہت سخت عذاب دیں گے۔ اللہ رب العزت ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ رہ جاتے ہیں، چاہے پھر وہ مظلوم گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ظالم تو نیک آدمی ہے، جس نے کسی پر ظلم کیا ظالم ہے، نیک آدمی ہے، دیندار ہے، اور جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ گنہگار آدمی ہے، لیکن اس کے مظلوم ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم نیک آدمی کے ساتھ نہیں رہتے، بلکہ مظلوم گنہگار کے ساتھ رہتے۔ چونکہ وہ مظلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پہلی کتابوں میں تورات، انجیل، زبور ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، تمام روحوں کو جمع کیا، تو جتنی بھی روحیں تھیں ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تو کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اس وقت تک مظلوم کے ساتھ رہتا ہوں جب تک کہ اس کا حق نہ دلا دوں۔ کب تک مظلوم کے ساتھ رہتا ہوں؟ جب تک کہ اس کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتد غضبی علی من ظلم من لم یجد له ناصرا غیری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا غصہ بڑھ جاتا ہے، میں بہت زیادہ غضب میں آ جاتا ہوں ایسے آدمی پر جو ایسے آدمی پر ظلم کرتا ہے، جو ایسے آدمی پر ظلم کرتا ہے جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، جو کمزور ہے، غریب ہے۔ اب وہ غریب ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں گا، اگر مدد مانگنے کے لیے جاؤں گا تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور کوئی وکیل اس کا کیس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، مظلوم آدمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کا کوئی مددگار نہیں ہے تو پھر کیا بن جاتا ہوں؟ میں اس کا مددگار بن جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اس لیے ایک تابعی فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی سے ڈر نہیں لگا،
لیکن ایسے آدمی سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسے آدمی پر ظلم نہ ہو جائے کہ جس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور مجھ سے اس پر کیا ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور اس کا ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ گویا کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں کس سے؟ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس لیے ایسے آدمی سے مجھے کیا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، ورنہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی ہجرت ہوئی، بارہ ہم سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے ساتھ جماعت روانہ کی تھی۔ تو جب جماعت وہاں سے روانہ ہو کر کے واپس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ کوئی عجیب بات تم نے وہاں پر دیکھی، کوئی عجیب چیز ایسی؟ تو حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ایسی تو کوئی عجیب چیز نہیں دیکھی، لیکن ایک مرتبہ ایک عجیب چیز، ایک عجیب واقعہ میرے سامنے پیش آیا۔ حالانکہ ابھی ہجرت ہوئی سب سے پہلی ہجرت، ابھی اسلام، جنت، جہنم، حشر اور آخرت پہ یقین اور آخرت میں دوبارہ اٹھنا، اس پر اب تک مسلمانوں کا پکا یقین بھی نہیں ہوا، کیونکہ ابھی اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اور پہلی ہجرت ہوئی، اتنے سارے اب تک مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ لیکن حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی ایک گدھڑی سامان سے بھری ہوئی لے کر کے جا رہی تھی سر پر اٹھا کر کے، تو ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس کے پاس سے گزرا اور اس کو ایک کچوکا مارا، یعنی دھکا مارا، جس کی وجہ سے اس کا سامان جو گدھڑی میں رکھا ہوا تھا سارا کا سارا کیا ہو گیا، نیچے زمین پر گر گیا۔ پھر وہ عورت، بوڑھی عورت، وہ سامان اپنا اٹھا کر کے گدھڑی میں بھرنے لگی اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے یہ بد دعا دی، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ تو اس کو ہلاک کرنا، اور ایسی عدالت میں میں اس سے ملاقات کروں گی جس عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رہیں گے، فیصل رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر فرماتے ہیں میں تو تعجب کرنے لگا کہ اب تک اسلام اور مسلمان اور جنت اور جہنم کی باتیں اب تک اتنی عام بھی نہیں ہوئی، ابھی ابتدائی اسلام کا دور ہے، لیکن اس عورت کا آخرت پر اتنا یقین ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے فیصل رہیں گے، اللہ کی عدالت میں اس کو کیا کروں گی، کھڑا کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس میں مظلوم کمزور کو حق نہ دیا جاتا ہو، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس قوم میں کمزور ہے، مظلوم ہے، غریب ہے، لیکن مظلوم ہونے کی وجہ سے اس کو، اس کا کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا حق نہ دیا جاتا ہو، اور ظالم سماج اس کی مدد بھی نہ کرتا ہو، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے آپ کو ظلم سے بہت بچانا چاہیے۔ انسانوں کی مثال پہلی کتابوں میں بچپن میں بھی ہم نے پڑھا کہ بھائی جنگل کے اندر 4 بیل تھے، اب 4 بیل کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کی ہمدردی تھی۔ تو ایک مرتبہ جنگل سے شیر آ گیا، شیر ان کو کھانے کے لیے آیا، تو چاروں کے اندر ہمدردی تھی، اتفاق تھا، تو چاروں نے مل کر کے اس شیر کو کیا کر دیا، مار کر کے بھگا دیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد چاروں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اب چاروں کے رخ کیا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد واپس شیر آ گیا، اب ایک بیل پر کیا کیا، اس نے حملہ کیا، اب چاروں کے اندر اختلاف ہو چکا ہے، اب کسی کے اندر ہمدردی نہیں، کوئی کسی کا مددگار نہیں، تو یہ تینوں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہے، شیر کھا رہا ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اختلاف کی وجہ سے، تو شیر نے کیا کر دیا، اس بیل کو، ایک بیل کو ختم کر دیا۔ لیکن اب ان کے اندر کیا ہے، اتفاق پیدا نہیں ہوا، اب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی ہمیں واپس سے متفق ہو جانا چاہیے۔ پھر ایک دن اور شیر آیا اور تیسرے بیل پر حملہ کر کے اس کو بھی کھا لیا۔ یہ دو دیکھ رہے کیونکہ ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اب ان کے اندر اتفاق پیدا نہیں ہوا، ورنہ پہلے تو کیا تھا، اتفاق تھا۔ تو یہ سبق پڑھانے کے بعد، یہ لیسن پڑھانے کے بعد ٹیچر نے بھی بولا ہوگا، سر نے بھی بولا ہوگا کہ دیکھو جب تک ان کے اندر اتفاق تھا تو جنگل کا شیر بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، لیکن جب اختلاف ہو گیا، اب مسلمان دیکھو اتنے سارے مسلمان ہیں، ہر چوتھا آدمی، تیسرا آدمی آپ کو مسلمان نظر آئے گا، لیکن اتنا ظلم کیا جا رہا، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ ظلم کرتے، مسلمان ایک دوسرے پر کیا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے، بجائے اس کے کہ آپس میں کیا ہے، ظلم کرتے، دشمن بنے ہوئے ہیں، ظلم کرنا، ایک دوسرے کے مسلمان دشمن بنے ہوئے ہیں، تو کہاں سے ان کی مدد ہوں گی؟ اب جنگل کا شیر تو بہت دور کی بات، معمولی سا جانور بھی آ کر کے کیا کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اب اتفاق ہے ہی نہیں، اجتماعیت ہے ہی نہیں، اختلاف پیدا ہو گیا، تو اب کیا کر رہے ہیں، بھائی تو تیرا دیکھ، وہ دیکھیں گے ان کا، ہم کو کیا کرنا ہے۔ حالانکہ
ظلم سے بچانا مسلمان کو یہ ہر قوم کی کیا ہے، ہر فرد کی کیا ہے، ذمہ داری ہے۔ اس لیے ناانصافی کرنا، حق مارنا، حق تلفی کے متعلق قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا اور پل صراط پر سے اب سارے لوگ کیا رہے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے، تو ایک آواز آئیں گی پل صراط پر، اور وہ آواز ہر قریب والا بھی سنے گا اور ہر دور والا آدمی بھی سنے گا، اور اس آواز میں ہوگا کہ بھائی سارے ظالم لوگ کیا ہو جاؤ، سارے کے سارے رک جاؤ۔ اب سارے کے سارے ظالم لوگ رک جائیں گے، اور اس وقت تک کوئی بھی ظالم اس پل کو پار کر نہیں سکتا، اور ہرگز پار نہیں کر سکتا اس پل کو اور اس پل صراط کو، جب تک کہ اس کا کسی پر حق ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کر دے، بلکہ جہنم میں سارے ظالموں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جتنے ظالم لوگ ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، تو سارے ظالم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے درخواست کریں گے کہ اے اللہ جہنم کا عذاب تھوڑا سا ہم پر ہلکا کر دے۔ یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ ظالموں کو نیا عذاب دیا جائے گا جہنم میں، نیا عذاب، تو یہ لوگ سارے آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر دیں گے کہ اے اللہ جہنم کا عذاب ہم پہ تھوڑا ہلکا کر دے، چیخ پکار چلا پکار کر کے تھک جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں سے کہیں گے کہ ان سارے ظالموں کو جہنم کے ایک کنارے پر، ساحل پر، کنارے پر لے کر کے جاؤ، جیسا سمندر کا کنارہ رہتا، سمندر کے کنارے پر جائیں گے تو ایک میدان رہتا، زمین خالی پڑی رہتی، جنگلات اور بڑے بڑے درخت رہتے، ایسے ہی جہنم کے کنارے پر ان کو لے جا کر کے سارے ظالموں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی وہاں پر چھوڑ دیا جائے گا تو وہاں پر بہت سارے سانپ اور اژدھے ہوں گے جو اونٹ کے برابر ہوں گے، اور بچھو کھچر اور گھوڑوں کے برابر ہوں گے، اور وہ سانپ اور بچھو ان کو آ کر کے کاٹنا شروع کریں گے، اور کاٹنے کی وجہ سے جس جگہ پر وہ کاٹیں گے ظالموں کو سانپ اور بچھو، وہاں پر ان کو کھجلی شروع ہوں گی، خارش شروع ہو جائیں گی، اور ایسا دسیں گے کھجلی شروع ہو جائیں گی، پورے بدن پر کھجلی شروع ہو جائیں گی۔ پھر وہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو واپس جہنم میں ڈال دے، اس عذاب سے ہلکا عذاب تو کون سا رہے گا، جہنم کا رہے گا، ہم کو واپس کیا کر دے، جہنم میں ڈال دے۔ پھر ان کو جہنم وہاں سے اس کنارے پر سے جہنم تک لانے تک ان کی کھجلی شروع رہیں گی، جہاں جہاں ان کو کیا ہے سانپوں نے کاٹا ہوگا تو کھجلی کھجاتے کھجاتے، روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم تک لانے تک کھجاتے کھجاتے ان کا سارا بدن کیا ہو چکا ہوگا، ہڈی نظر آتی ہوں گی، جہاں وہ کھجاتے رہیں گے ہڈیاں نظر آتی رہیں گے۔ یہ کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ساتھ عذاب دیں گے۔ اب ظلم چاہے پھر اللہ کے حق میں ظلم کرے یا پھر بندوں کے حق میں ظلم کرے، ظلم ظلم ہی ہے۔ دیکھو یاد رکھو ایک بات کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنا فرض کیا ہے، تو نماز پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑنا ظلم ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو یہ کیا ہے، ظلم ہے۔ حج کرنے کی استطاعت قدرت ہے، استطاعت کے باوجود حج فرض نہیں کر رہا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کیا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، استطاعت قدرت مال بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ظلم کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے حق میں ظلم کی باتیں ہیں۔ اور بندوں کے حق میں ظلم کیا ہے، چوری کرنا ظلم ہے، رشوت کھانا ظلم ہے، سود کھانا ظلم ہے، ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا ظلم ہے، اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو پکڑیں گے اور اس طرح کا ظالموں پر کیا ہوگا، عذاب ہوگا۔ بندوں کے حق میں یہ ساری چیزیں ظلم ہے، یعنی وہ تمام احکام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو روکا ہے، جتنے بھی احکام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو روکا ہے ان کا ارتکاب کرنا یہ ظلم ہے، اور جن فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ کیا ہے، ظلم ہے۔ نکاح کے بعد نکاح ہو گیا، اب شوہر پر واجب ہے کہ مہر ادا کرے۔ اگر مہر ادا نہیں کر رہا ہے تو حدیث کے خلاصے میں آتا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو حق مہر، واجب مہر ادا نہیں کر رہا ہے اور دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو دنیا کے اندر وہ بدکاری اور زنا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں کے خلاصے میں آتا، اللہ کے نبی کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی شوہر نکاح ہوا اور بیوی کا حق مہر دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ارادہ بھی نہیں ہے دینے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو زانیوں کی صف میں کھڑے کریں گے۔ کس کے صف میں؟ یعنی پوری زندگی اس نے زنا میں گزارا اور زانیوں کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے۔ بہن کی بیٹی کی وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہے، اب
قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور تیار ہے کہ بھائی عدالت میں دیکھیں گے. عدالت میں اب جھگڑے ہو رہے, کئی سال 25 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, دیکھیں گے ہم بھی کب تک لڑتے, ہوندو لمبا کتنا ہوتا. اب یہ عدالت لمبی ہوتے ہوتے ایک دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں چلے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ایسی ہے کہ اس عدالت میں جو جج رہیں گا وہاں پر رشوت نہیں چلتی, وہاں پر دھوکہ دھڑی جھوٹ کچھ نہیں چلتا. اور وہاں پر جو وکیل اور جو وہ لوگ کھڑے رہیں گے وہ کرامن کاتبین ہیں, ان کے سامنے بھی رشوت نہیں چلتی, ان کے سامنے بھی دھوکہ دھڑی اور جھوٹ اور یہ کر لینا پلان کر لیں گے یہ کچھ نہیں چلیں گا. اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہوں گے, پیش ہو جانا پڑے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے, اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اسی طرح حکومت کی طرف سے کانٹریکٹ لیتے کہ بھائی کانٹریکٹ دی حکومت پہ کہ بھائی روڈ بناؤ, اب وہاں سے 100 کروڑ روپے ملے. اب وہ 100 کروڑ آتے آتے مخلوق پر جو بندوں تک آنے تک وہ کتنے رہتے, 10 کروڑ. اب 100 کروڑ آئے تھے لیکن آتے آتے رشوت کھانے والوں نے اپنے پیٹ بھر لیے, اور جو درمیان میں کانٹریکٹر تھے انہوں نے پیٹ بھر لیے, اور 10 کروڑ کا صرف روڈ بنا دی, ایک دم سستا, ایک دم گندے قسم کا, اور اس طرح روڈ بنا دیے. اب کیا کر رہے, اب 100 کروڑ یعنی 1 روپیہ وہاں سے نکلا, یہاں تک آنے تک 10 پیسے بچ گئے تھے. تو یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے, ظلم ہے. دوسرے کا انٹرنیٹ اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا, یہ بھی کیا ہے, ظلم میں داخل ہے. حکومتی کرنٹ بغیر ان کی اجازت کے استعمال کرنا, یہ بھی ظلم میں داخل ہے. دوسرے کے مکان یا دکان کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے, اس کے منع کرنے کے باوجود گاڑی یا اپنی بائک کار وغیرہ پارک کر دینا, یہ بھی کس میں داخل ہے, ظلم میں داخل ہے. مسجد میں آ کر کے چپل جوتے چوری کر لینا, یہ بھی ظلم میں داخل ہے. ایک بات, ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی کو پریشان کرتے ہوئے اوورٹیک کرنا, یہ سب ظلم کی قسمیں. ہمارا دھیان ہی نہیں ہے اسی طرف, یعنی یہ ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی کو پریشان کرنے کے لیے اوورٹیک کر رہا ہے, یہ بھی ظلم میں داخل ہے. گھر میں پروگرام ہے, فنکشن ہے, شادی ہے, منگنی ہے, اب ڈی جے لگا کر کے کیا کر رہے, زور زور سے گانے بجا رہے, قوالی بجا رہے, اور سب کو کیا ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. گھر کے اندر بوڑھا مرد ہے اور وہ کیا ہے, پریشان ہے, بیماری کے اندر مبتلا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے. ماں ہے, اپنے بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ڈی جے کی آواز سے, گانے کی آواز سے, قوالی کی آواز سے بچے کو سونے میں تکلیف ہو رہی ہے, یہ بھی ظلم کے اندر داخل ہے. قیامت میں ویسا ہی عذاب ہوگا جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا. اور یہ بھی چیز ظلم میں داخل ہے. شادی ہے, منگنی ہے, کوئی بھی پروگرام ہے گھر کے اندر, اور ہماری گلی میں ہے تو گلی کو کیا کر دیے, بلاک کر دیے اور رستہ جام کر دیے. اب آنے جانے والوں کو گھوم کے آنا پڑ رہا, اور آنے جانے والوں کو ادھر سے گھوم کے آؤ, تم کو وہاں سے گھوم کے آنا پڑ رہا, یہ تکلیف ہو رہی ہے. اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی چیز ظلم میں داخل ہے. ایک اور بات, مسجد کے اندر, اب مسجد کی جائیداد ہے, دکان ہے, کاروبار ہے, مسجد کے دکان وغیرہ رہتے, مسجد بنائی, اوپر مسجد ہے, نیچے دکانیں رہتی, تو اس دکان کا اس جگہ پر جتنا بھاڑا ہونا چاہیے اتنا ہی بھاڑا دینا ضروری ہے. اگر اس سے کم دیں گے, جیسے مثال کے طور پہ مسجد کی کوئی دکان ہے, اس کا دکان جس جگہ وہ دکان ہے اس جگہ کا بھاڑا عام طور سے ہوتا ہے 5000, لیکن مسجد کو کتنا دے رہا, 1000 روپے دے رہا, 2000 دے رہا, تو یہ بھی ظلم میں داخل ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا کرنا پڑے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے. حدیث شریف میں آتا, اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس کون ہے, تو صحابہ کہنے لگے درہم دنانی جس کے پاس نہ ہو. تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے. قیامت کے دن مفلس کون رہے گا, سب سے زیادہ نمازی, سب سے زیادہ روزے رکھنے والا, تلاوت کرنے والا, ذکر کرنے والا, ساری چیزیں کیا زندگی کے اندر, لیکن کسی کی غیبت کی, کسی کو گالی دیا, کسی کو ناحق تماچا مارا, کسی کی زمین ہڑپ کر کے کھا لیا, پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر لیا, بہن کی وراثت میں سے اس کا حصہ کیا ہے, اور جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی حق ملے گا. بڑا بھائی ہے, کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے زیادہ حق ملنا چاہیے, ماں باپ کی خدمت میں نے کیا, پوری زندگی ماں باپ کے ساتھ میں رہا, ماں باپ کو حج پہ بھیجا, میں نے بھیجا, تو میرا زیادہ حق بنتا ہے, اس لیے مجھے زیادہ حق ملنا چاہیے وراثت میں سے. تو ہرگز نہیں ملے گا. تجھے جتنا حق شریعت کی طرف سے مل رہا ہے اتنا ہی تجھے حق دیا جائے گا, اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیا جائے گا, چاہے تو نے پوری زندگی کیا ہے ماں باپ کی خدمت کی. یہ تو دھوکہ ہے, یہ تو شریعت کے ساتھ کیا ہے, کھیل کرنا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی نیکی والوں کو, وہ صحابی پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی قیامت میں تو سارے لوگ ننگے رہیں گے, کچھ کپڑے بھی نہیں رہیں گے, تو کپڑے نہیں رہیں گے تو پھر حق کیسے دیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی نیکیوں سے حق دیا جائے گا اور گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا جائے گا. تو اس طرح کیا ہے, حق دیا جائے گا. تو یہ ساری روایتیں ہیں. تو مفلس وہ ہے, کنگال بھکاری کون ہے قیامت کے دن, جس کے پاس بہت پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گا, لیکن ظلم کیا, گالی دیا, اب ساری نیکیاں کیا ہے
دی جا رہی. اب نیکیاں ختم ہو گئی لیکن ظلم والوں کی لائن کیا ہے؟ باقی ہے. اب ان کے گناہ کیا کیے جائیں گے؟ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے. ایک صاحب قلم، کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، ایک صاحب قلم سے کاغذ پر لکھ رہے تھے، تو لکھتے ہوئے انک اور روشنائی تھوڑی زیادہ گر گئی کاغذ پر. تو پہلے زمانے میں مٹی، چھوٹی سی مٹی لے کر کے اس پر انک پر ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ مٹی چھوٹا سا ڈھیلا کیا ہے اس کو چوس لے اور پورے کاغذ پر روشنائی نہ پھیلے. تو ایک بزرگ اللہ والے کا واقعہ لکھا، تو ایسے لکھتے لکھتے روشنائی تھوڑی گر گئی، تو دوسرے کی دیوار تھی کچی دیوار. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اس میں سے تھوڑا لے لیتا اور لے کر کے اس پر ڈال دوں گا، کاغذ بھی خراب نہیں ہوں گا. تو لیتے ہوئے ان کو خیال آیا کہ بھائی دوسرے کی زمین ہے، دوسرے کی دیوار میں کیسے ناحق لے لوں. لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ بھائی اتنی سی تو لے رہا، یہ اتنے سے ڈھیلے میں کچھ نہیں ہوں گا. تو انہوں نے اس کو لے کر کے وہاں پر استعمال کر لیا. جب رات کو سوئے تو خواب میں فرشتوں کے ذریعے ان سے کہا گیا کہ بھائی دنیا میں تو تم کو لگ رہا چھوٹا سا وہ ڈھیلا ہے، چھوٹی سی مٹی ہے، قیامت کے دن تم کو معلوم پڑے گا کہ اس کا چھوٹا سا یہ کتنا مہنگا پڑے گا اور کتنا تم کو کیا ہے اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. اس لیے علامہ رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ 1 روپیہ 4 آنے کا ہوتا، 1 درہم کا چھٹواں حصہ. جیسے 1 روپیہ ہے تو اس کے 4 آنے کرو، 25 25 25. 1 روپیے کے 4 آنے رہتے اور 1 روپیے کے 2 اٹھانے رہتے. تو اس فرق کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ کسی کے 4 آنے تمہارے پاس ہو، کسی کے 4 آنے تمہارے پاس ہو تو اس 4 آنے کو ادا کر دو. 4 آنے کا ادا کرنے کا ثواب یعنی 500 حج کرنے سے بہتر ہے. یعنی تم نے کسی کا 4 آنے ادا کر دیے تو یہ تمہارے لیے 500 حج کرنے سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے. آج تو وراثت ہڑپ کر کے حج کے لیے جایا جا رہا، زمین پر قبضہ کر کے اس سے پیسہ لے کر کے حج کو جایا جا رہا، تو ایسا حج بھی قبول نہیں ہو رہا. اسی لیے تو دیکھا جا رہا کہ اتنے لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے، لیکن زندگیاں حج مبرور کی کیا علامت لکھی ہے فتاوی شیخ زکریا نے کہ اگر کسی کا حج قبول ہوا اس کی علامت یہ ہے کہ آنے کے بعد نیک بن گیا، دنیا سے دل ہٹ کر آخرت کی طرف آ گیا. داڑھی نہیں رکھتا تھا، اب داڑھی رکھنا شروع کر دیا. اگر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی تو اس کا حج، اس کی علامتوں سے پتہ چل رہا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ناحق قبضہ کر کے حرام کے پیسوں سے کیا ہے حج کے لیے جایا جا رہا، اب وہ حج قبول نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی. تو کیوں آئیں گی زندگی میں تبدیلی؟ کیونکہ حرام مال سے حج کیا گیا، اب اس کی وجہ سے کیا ہے حج قبول نہیں ہوا، تو پھر زندگی میں تبدیلی نہیں آئیں گی. آخری بات یہ ہے، محمد بن نعمان بڑے محدث گزرے، ان کے باپ بھی محدث، ان کے پوتے محدث، پورا محدثین کا گھرانہ. پورا گھرانہ کس کا تھا؟ حدیث کا تھا. فرماتے ہیں کسی کا 1 روپیہ لوٹا دینا 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے. یعنی ایک آدمی اللہ کے راستے میں خوب خرچہ کر رہا لیکن بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا، کچھ فائدہ ہے؟ ایک آدمی کئی روزانہ حج کر رہا، ہر سال عمرے پہ جا رہا، لیکن زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، پڑوسی کی زمین پر، بہن کی وراثت پر، اور اعلان کر رہا کہ بھائی آ جاؤ کورٹ میں دیکھیں گے کتنا لمبا چلتا، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے. اور کتنے بھی عمرہ کر لے، کتنے بھی حج کر لے، کئی سال عبادت کر لے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ حرام مال سے کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. ایک آخری بات، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ پہلی کتابوں کے حوالے سے، حدیث نہیں ہے، پہلی کتابوں کے حوالے سے علامہ قرطبی نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی مان لو، اگر کوئی آدمی بالفرض 70 نبیوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، کتنے نبیوں کے برابر؟ 70 نبیوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حق والے کا حق نہ دے دے. یعنی ایک نبی کی نیکیوں تک پہنچنا، اگر پورے مسلمانوں کی نیکیاں ملا دینا تو بھی ایک نبی کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا مسلمان. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مان لو کہ 70 نبیوں کے برابر کوئی آدمی نیکی لے کر کے آیا لیکن اس کا حق کسی پر باقی ہوگا تو جب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حق والے کا حق نہ دے دے. اب دیکھو کتنے ظلم پائے جا رہے ہیں ہماری زندگی کے اندر. تو یہ سارے کیا ہے؟ ظلم کی قسمیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے اندر وہ جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے کہ ہم اس ظلم کو روکنے کی جیسی قدرت ہمارے اندر، اس ظلم کو روکنے کی ہمارے اندر جذبات اور طاقت پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھ کر کے بیٹھ جائے.